السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نیند سے بیدار ہونے کے آداب جانیں گے کہ ہم جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ہمیں وہ کیا کیا کام کرنے چاہیے جسے اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، جلدی سے بیدار ہونا۔ زیادہ دیر تک بستر پر نہیں رہنا چاہیے۔ آنکھ کھلنے کے بعد فوراً بستر سے الگ ہونا، جدا ہونا، بیدار ہونا اور اٹھ جانا دیر تک سونے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2، نیند کا خمار اڑانے کے لیے آنکھوں کو ملنا۔ اٹھنے کے بعد نیند کا خمار اور اس کی اثرات آنکھوں میں انسان کے بدن پر رہتے ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آنکھوں کو ہاتھوں سے ملنا چاہیے تاکہ نیند کا خمار اڑ جائے اور اس کے اثرات ختم ہو جائیں۔ نمبر 3، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اٹھنے کی جو دعا بتلائی گئی ہے وہ پڑھنا ہے۔ بچوں کو بھی یہ دعا سکھلائی جاتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس میں اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ کیوں تو نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نیند میں کہ اس نے کیا کیا ہے اور اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، تو سیم یہ حال موت کا بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے موت کی بہن اس کو کہا گیا، نیند کو۔ تو اس غفلت اور نیند کی حالت سے اللہ نے بیدار کیا اور دوبارہ گویا زندہ کیا، اس پر اللہ کا شکر اور حمد ہم بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی، والیہ النشور، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا سکھلائی گئی ہے اٹھنے کے بعد، یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے۔ نمبر 4، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا چاہیے بیدار ہونے کے بعد۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار سے لے کر آخر صورت تک جو ایک رکوع ہے مکمل، یہ رکوع پڑھنا اور یہ آیتیں پڑھنا اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ یہ بھی سنت عمل ہے جو بیدار ہونے کے بعد ہمیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، مسواک کرنا۔ دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ کسی پاک پانی میں ہاتھ ڈبونے سے پہلے دونوں ہاتھ کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ یہ بھی بات حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے بتلائی ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، اس کے بعد پھر پانی میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ ہاتھ نیند میں کہاں کہاں گیا ہو اور کیا کیا ناپاکی اس پر لگی ہو، انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ادب سکھلایا گیا کہ 3 مرتبہ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا چاہیے۔ نمبر 7، وضو کرنا اور اس میں ناک برابر صاف کرنا۔ اٹھنے کے بعد جب ہم وضو کرتے ہیں تو ناک کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، ناک کی گندگی کو اچھی طرح دور کرنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ بات بھی بیدار ہونے کے آداب میں بتلائی جا رہی ہے۔ نمبر 8، گھر والوں کو بیدار کرنا۔ فجر میں اٹھیں گے، تہجد میں اٹھیں گے تو خود ہی نہ اٹھیں بلکہ گھر والوں کو بھی اور بڑی عمر کے بچوں کو بھی جن کے اوپر نماز فرض ہے، ایسے بچوں کو اور گھر والوں کو بھی بیدار کرنا چاہیے نماز کے لیے۔ نمبر 9، اٹھنے کے بعد اب نماز پڑھنا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ یہ اٹھنے کے بعد کیا کیا کام کرنے چاہیے وہ آداب سکھلائے گئے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگلے آداب جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔